اسی پارے میں اللہ کریم نے ایک اور مضمون کو بڑے انوکھے رنگ میں بیان کیا ہے. فرمایا قیامت کے دن کچھ منہ کالے ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے. یہ کالے وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے باوجود کفر کرتے رہے. اسی آیت میں اللہ نے وضاحت کر دی اور فرمایا یہ جن کے منہ سفید ہوں گے نا، یہ قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے گا. یہاں بڑی باتیں مفسرین نے کی ہیں کہ یہ کچھ چہرے کالے ہوں گے کچھ سیاہ ہوں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین کرام ایک پورے گروہ نے، ایک پوری جماعت نے ذکر فرمایا ہے کہ دنیا میں نا کچھ چیزیں دلوں میں چھپی ہوئی ہیں جو ظاہر نہیں ہو رہی، قیامت میں ظاہر ہو جائیں گی. دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، قیامت کے دن وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. اگر دلوں میں ایمان چھپا ہے تو قیامت کے دن چہرے چمکنے شروع ہو جائیں گے. اور اگر دلوں میں نفاق چھپایا نا لوگوں نے، سامنے کچھ کہتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور کہتے ہیں، تو وہ بھی قیامت کے دن نمایاں ہو جائے گا. چہروں میں بڑا کچھ ہوتا ہے، چہروں کے اندر بڑا کچھ ہوتا ہے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. اگر اس پر غور کرے نا تو منہ چمکانے سے بہتر ہے کہ دل چمکایا جائے، دل روشن کیا جائے. اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے ولی کی علامت بیان کی ہے. فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جس کو دیکھتے ہی رب یاد آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل حسن، وہ بھی یاد آتا ہے نا، آج کل آپ کو پتا ہے لوگوں نے کیا ہوتا ہے، اس میں نورانیت نہیں ہوتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری اصل میں اداکاری ہوتی ہے. تو جب بندہ اداکار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حسن نہیں ہوتا. جب بندہ اندر سے اس کی طبیعت معصوم ہوتی ہے نا، اندر سے وہ نفیس ہوتا ہے، وہ اچھی سوچ والا ہوتا ہے، تو وہ جو اندر کی روشنی ہوتی ہے وہ باہر بھی آ جاتی ہے، پھر چہرہ چمکتا ہے، پھر اس میں روشنی آتی. نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں رات کو جو آدمی تہجد پڑھے گا نا کمروں میں چھپ کے، اسے سویرے بتانا نہیں پڑے گا کہ میں نے پڑھی ہے. فرمایا اس کا چہرہ ہی بتائے گا کہ رات اس نے اپنے رب کی عبادت کی ہے. تو چہرے بڑا کچھ بتایا کرتے ہیں. تو قیامت میں بھی کچھ چہرے چمکیں گے اور کچھ کالے سیاہ ہوں گے. انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا تو اہل حق کے چہرے چمکیں گے. اللہ فضل ہی فرمائے گا، کرم فرمائے گا. پھر دیکھیے دوسرے سے تیسرے رکوع میں اللہ کریم نے نا اس امت کی فضیلت بیان کی. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اے رسول کریم کی امت تم ایک بہترین امت ہو. دنیا میں سب سے کمزور شخص پتہ کون ہوتا ہے؟ جسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مقام کیا ہے. اگر پتہ چل جائے نا میرا مقام کیا ہے تو جینا آسان ہو جائے. یعنی ایک آدمی استاد ہے، ٹیچر ہے، اور جب وہ چھوٹی حرکت کرتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا اصل میں مقام کیا ہے. تو استاد ہے، تیرا سٹیٹس ہے، تیرا معیار ہے، اتنی چھوٹی بات تو کر گیا. بہت بڑا آدمی، وزعدار آدمی، وہ جب چھوٹی بات کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں باتوں میں ہی بڑا ہے، باقی اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. امت مسلمہ بڑی امت ہے. جب یہ چھوٹی بات کرتی ہے نا، چھوٹی بات، میں ملک سے باہر تھا تو وہ سنگیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو کچھ مسئلہ بن گیا. ان کی ڈیوٹی ہے سارا دن غیروں کی تعریفیں کرنا، سارا دن تعریفیں کرتے ہیں. ان کی سڑکیں دیکھی ہیں، ان کے مکان دیکھیں، ان کی فلانی چیز دیکھی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ابا خود کہتا ہے جا اپنا بندوبست کر. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو میں نے کہا یہ تو نکال دیتے ہیں بچوں کو، بچے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں اور ابا جی کا بندوبست کوئی بھی نہیں کرتا. 2 3 مہینے یورپ میں بوڑھا اندر مر جاتا ہے تو پھر باہر خبر آتی ہے کہ مر گیا، جب بدبو گلی میں آنے لگتی. یہ معیار ہے. سڑکیں پکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مکانات اچھے ہیں، قانون کی پابندی ہے. لیکن میرا مسلمان جب وہاں جاتا ہے اشارہ نہیں توڑتا، تو اگر یہاں بھی نہ توڑے تو قانون یہاں بھی صحیح ہو سکتا ہے. لیکن جو بندہ وہاں سے پیسے کما کے آتا ہے نا، وہ کہتا اب اشارہ نہ توڑو تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں وہاں سے آیا ہوں. تو بھائی آپ بہترین لوگ ہیں،
آپ چھوٹی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ بہترین لوگ، آپ تھوڑا اونچا بیٹھ کے بات کریں، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، مومن کا ایک مقام ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ، رسول کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے، کعبہ معظمہ کے سامنے۔ حضور نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کے فرمایا، کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر جو بندہ میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، بندہ مومن، اس کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، وہ زیادہ قابل اعزاز ہے۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اس کا ایک اعزاز ہے، یہ چھوٹی بات نہیں کر سکتا۔ اور اعزاز کس وجہ سے ہے وہ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اخرجت للناس، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا رنگ گورا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا قد اونچا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرے پاس ڈگریاں زیادہ، تأمرون بالمعروف، امت مسلمہ کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ جو کام لوگ کرتے ہیں نا، خیر کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ لوگ دنیا کے امام ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے، جن لوگوں کو ہم نے نیکی کا حکم دینا تھا نا، اللہ کی توحید کا پیغام دینا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی بات جن لوگوں کو ہم نے کرنی تھی، جب ہمارا لیڈر اسی قوم کو بطور مثال یہاں بیان کرتا ہے، یعنی جس کے لیے حکم تھا کہ ہم اسے کہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے، جب اسے ماڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ وہ بڑا اچھا ہے، تو ہم اسے کیسے کہیں گے کلمہ پڑھ؟ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم تقریروں سے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ تقریر بڑی مؤثر کام ہے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں انقلاب عمل سے آتا ہے، عمل سے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی بڑی تقریریں کی، بڑے بڑے جاندار وہ لوگ تھے کہ ایک جملہ کہتے تھے تو دنیا تڑپ اٹھتی تھی، لیکن ان کی تقریروں سے زیادہ اثر ان کے عمل میں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کی دوستی تھی، تو اس یہودی نے مسلمان سے کہا کہ یار ہماری بڑی دوستی ہے تو دوستی پکی رہنی چاہیے، تو مسلمان کہنے لگا بالکل پکی رہے گی، میرے دل میں بھی بڑے دنوں سے خواہش تھی